बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक के रोग से बचना होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी का फैसला। अनफिट स्कूल वैन और सीएनजी रिक्शा बच्चों को पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकेंगे। सीईओ एजुकेशन कहते हैं स्कूल बसें चलाएंगे, ट्रैफिक हादसात और सड़कों पर रश में भी कमी होगी। स्मोक के खतरे के पेश नज़र बच्चों को स्कूल और घर लाने ले जाने वाली नाकस और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाएगी। सीएनजी रिक्शा पर भी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने पे पाबंदी होगी। वालिदैन का कहना है स्मोक और हादसात पर काबू पाने के लिए महकमा तालीम को सख्त पॉलिसी बनाने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मलक एहसान का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी और शहर में ट्रैफिक का बहाव कम करने के लिए प्राइवेट स्कूल्स को अपनी बसें खरीदना होंगी। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को हदायत की गई है जो बच्चों को लाने वाली गाड़ियां, बसें, वैगनें हैं उनका चेकअप करवाया जाए और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको रोड से डी रोड किया जाए। निजी स्कूल एक हफ्ते के अंदर बसों की खरीदारी करेंगे या बसें रेंट पर लेंगे। हर स्कूल 60% तालिब इल्मों के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करेगा। एजुकेशन अथॉरिटी के इस इकदाम के बाइस माहौलियाती आलूदगी को भी कम करने में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। कैमरामैन साकब मलक के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। शहर में ट्रैफिक का अज़दहाम। लाहौर हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। गैर कानूनी पार्किंग पर 2000 रुपये जुर्माने का हुक्म दिया गया। पार्किंग के मसाइल से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए? सीईओ पार्किंग कंपनी ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत की। धुआं छोड़ने वाली मिल्स के खिलाफ भी एक्शन की हदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की दरख्वास्त की समाअत की। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से अदालती अहकामात पर अमल के मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। मेंबर जुडिशल कमीशन ने अदालत को बताया कि लोहे की फैक्ट्रियां आलूदगी में इजाफे की सबसे बड़ी वजह हैं। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात को स्टील फैक्ट्रियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आलूदगी के बायस बनने वाली स्टील मिल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को डिप्टी कमिश्नर को मरासला भिजवाने का भी हुक्म दे दिया। मेंबर जुडिशल कमीशन ने कहा एलडीए के कमर्शलाइजेशन कानून में बहुत सी कानूनी पेचीदगियां हैं। इन कानूनी पेचीदगियों को मुनासिब तरामीम के बाद काबिल अमल बनाया जा सकता है। अदालत ने ट्रैफिक के मसाइल और बढ़ती हुई कमर्शलाइजेशन पर भी इजहार नाराजगी किया। फाजिल जज ने कहा आइंदा समाअत पर इस हवाले से मुतल्लिका कावानीन पेश किए जाए। चेयरमैन टाउन प्लानर्स एलडीए को भी तलब कर रहे हैं क्या पूरे शहर को ही कमर्शलाइज कर दिया जाएगा। बड़े होटल, शॉपिंग मॉल्स और दीगर इदारे वाटर प्रोसेस प्लांट लगाएं ताकि पानी के ज़िया को रोका जा सके। अदालत ने अंदरूनी शहर तामीरात पर डीजी वार्ड सिटी अथॉरिटी से भी रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आने वाले दिनों में मैचेस के लिए जामे ट्रैफिक प्लान बनाने की हिदायत की है। अदालत ने केस की मजीद समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। शहर में बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा है। हरबंसपुरा के इलाके आमे टाउन की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना आजर नूर से। जी राना आजर नूर, बताइएगा। हरबंसपुरा के इलाके आमे टाउन में यहाँ पर निकासी आब का निज़ाम बेहतर न होने के बायस बारिश का पानी जमा चुका दिखा सके। यहाँ पर ये मेन इस टाउन की शाहरा है और आज दिन बारिश के बाद से यहाँ पर अब तक पानी जमा है। मकीन परेशान है। फिर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा यहाँ पर पानी जमा है, आपने किससे बात नहीं किस वाले से? बात की है, कुछ नहीं करते। बारिश जिस दिन होती है पानी इतना खड़ा हो जाता है, इतना पानी हो जाता है ना कोई गाहक आता है ना कोई नहीं आता। जिनकी दुकानें समझे बंद हैं। यहाँ पर ये जो मकीन परेशान है, देखा जाए तो यहाँ पर जो इस टाउन की मेन शाहरा है वहाँ पर जो है दुकानदार परेशान है। यहाँ के मकीन परेशान को कब तक भी काफ़ी पानी जमा है। यहाँ पर देखा जाए तो वासा की जाने से अब तक कोई इंतजाम देखने में नहीं आते और वासा की जाने से कोई इंतजाम नहीं किया गया यहाँ पानी निकालने के लिए, जबकि इनका मुतालबा ये है कि हुकाम इस बात को देखें और इस टाउन में का मुतालबा ये है कि यहाँ पर इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाए कि यहाँ पर निकासी का निज़ाम बेहतर हो और यहाँ से जो है पानी को निकाला जाए। जी ठीक है राना आजिर, आपका बहुत शुक्रिया। आटा महंगा होने के बावजूद नायाब शहरी दुकानों पर मारे मारे फिरने लगे। चक्की मालिकान ने भी आटा मजीद 4 रुपये किलो महंगा कर दिया। नई कीमत 116 से बढ़कर 120 रुपये किलो हो गई। पंजाब हुकूमत ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। ताहम इसके बावजूद कच्ची आबादियों और मतवस्त तबके के इलाकों में वाक़े किराना शॉप्स, जनरल स्टोर्स पर सस्ता आटा नहीं पहुंच सका। शहरियों को 10 और 20 किलो के थैले ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। शहरियों का कहना है रिलीफ के नाम पर आवाम से धोखा किया जा रहा है। आटा नहीं मिला, कहीं से भी सारी जगह पता कर लिया, वो कहते हैं आटा आ ही नहीं रहा।
आटा रेट बढ़ाने के बावजूद जो है ना आटा नहीं मिल रहा कहीं से भी। चक्की मालकान ने 1 किलो आटा 116 रुपए बढ़ाकर 120 रुपए का कर दिया। ओपन मार्केट से सस्ता आटा न मिलने और चक्की के आटे की कीमत बढ़ने पर शहरी सीखपा हो गए। कोई आटा नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा। चक्की तो जाई रहा ते वो 120 रुपए देंदे ने, वो भी छान पूरा ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘਿਓ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਅੱਧਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बुढ़ा बंदा रोटी खाएगा तो उठेगा ना, नहीं तो कित्थों उठेगा। शहरियों को कहना है पंजाब हुकूमत ज़बानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ रही, अवाम आटे को तरस रहे हैं और हुक्मरान सब अच्छा का राग अलाप रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर में डेंगू बेकाबू होने लगा। शहर में डेंगू एक कीमती जिंदगी निकल गया। डेंगू बुखार के मजीद 108 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब हूटा की नाअहली लीवर सेंटर को बेहतर बनाए बगैर ही दोबारा खोल दिया गया। शेख ज़ायद अस्पताल का लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर खुलने के बाद पहला ऑपरेशन ही नाकाम रहा। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की संगीन नाअहली। शेख ज़ायद अस्पताल में जिगर की पैवनकारी का 2.5 बरस से बंद सेंटर बगैर अपग्रेडेशन खोलने की इजाजत दे दी। शेख ज़ायद अस्पताल में 2.5 बरस बाद होने वाला लीवर ट्रांसप्लांट का पहला ऑपरेशन ही नाकाम। 52 साल मरीज शहबाज जिगर की पैवनकारी के बाद अस्पताल में चल बसा। मुतवफी शहबाज के भतीजे ने जिगर का अतिया दिया लेकिन ट्रांसप्लांट नाकाम रहा। शेख ज़ायद अस्पताल के लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर को 2.5 बरस कबल पे दर पे मरीजों और डोनर्स की अमवात पर पंजाब होटा ने बंद कर दिया था और जिगर की पैवनकारी के ऑपरेशंस पर पाबंदी आयद कर दी थी। पंजाब होटा ने दोबारा अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट की इजाजत दे दी लेकिन सेंटर में पाई जाने वाली खामियों को दूर न किया गया। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड जारी। जिन्ना अस्पताल में ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी के लिए 39 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने 5 अरब रुपए मालियत के मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर सिर्फ 20 करोड़ ही जारी किए। अस्पताल की तामीर के लिए आईडेप अथॉरिटी ने निस्फ बजट के इजरा की इजाजत मांगी थी। हुकाम का कहना है रवा माली साल के बजट में मुख्तस किए गए फंड ही जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब जिन्ना अस्पताल में ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी बिल्डिंग की तोसी के लिए 39 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया गया। पीटीआई की अरकान असम्बली को बड़ा धचका। तरक्याती स्कीमों की तकमील के अरमान कागजों तक महदूद रह गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 82 करोड़ 50 लाख की तरक्याती स्कीमों पर ताहाल वर्किंग नहीं की। पीटीआई लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की 7 करोड़ 50 लाख फंड की डिमांड ताहाल पूरी न हो सकी। महकमा बल्दियात की मंजूरी पर ही तरक्याती स्कीमों के लिए फंड खर्च हो सकेंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली हमाद अजहर, मलक करामत खोकर और शफकत महमूद के हलकों के लिए 7 करोड़ 50 लाख की तरक्याती स्कीमों पर वर्किंग रोक दी। मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, मलक जहीर अब्बास खोकर, मलक जहीर अब्बास खोकर, डॉक्टर मुराद राज, सरफराज खोकर, चौधरी शब्बीर गुज्जर, मलक नदीम बारा और मियां अकरम उस्मान के हल्के भी शामिल हैं। गुजरात में सड़क की तामीर के लिए 312 एकड़ एराजी खरीदने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर जमीन की खरीदारी के लिए 80 करोड़ 88 लाख रुपए की फंड की मंजूरी दे दी। ऐवान वज़ीर आला की हिदायत पर गुजरात में ओल्ड जीटी रोड लखनऊवाल को 2 रोइया बनाने के लिए CNW ने मनसूबा बंदी की। सड़क को 2 रोइया बनाने के लिए पंजाब हुकूमत 312 एकड़ जमीन भी खरीदेगी। जमीन की खरीदारी के लिए स्कीम को बाकायदा बजट का हिस्सा बना दिया गया। इजराइल का कहना है ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर सड़क की तामीर के लिए जमीन खरीदने का कहा गया और हंगामी बुनियादों पर सड़क के आस पास वाक़ अराजी का तखमीना लगाकर मंजूरी ली गई। PND बोर्ड ने जमीन की खरीदारी के लिए 80 करोड़ 88 लाख रुपए के फंड के इजरा के लिए स्कीम को रवा माली साल के बजट में भी शामिल कर लिया है। वज़ीर आला के चहीते अफसरों पर नवाजिशें। ग्रेड 19 के जूनियर ऑफिसर को गुजरात का कमिश्नर लगा दिया गया। वज़ीर आला परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी। अहमद कमाल मान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में स्पेशल सेक्रेटरी तैनात थे। अहमद कमाल मान को आज ही गुजरात पहुंचकर चार्ज लेने की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के चहीते अफसरों पर नवाजिशें होने लगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से रूल्स से हटकर तायुनाती किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत ने एक जूनियर रैंक के ऑफिसर को वज़ीर आला पंजाब के जिले का कमिश्नर लगा दिया है। अहमद कमाल मान ऐवान वज़ीर आला में स्पेशल सेक्रेटरी तायुनात थे। ग्रेड 19 के ऑफिसर अहमद कमाल मान सेक्रेटरीट सर्विस के ऑफिसर हैं। इनकी रूल्स से हटकर तायुनाती की गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अहमद कमाल मान को आज ही गुजरात पहुंचकर चार्ज लेने की हिदायत की गई है। हुकूमत पंजाब ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी शोएब खान जदून को OSD कर दिया गया है।
کیپٹن ریٹائرڈ اکرام الحق ڈی جی لینڈ ریکارڈ اتھارٹی لاہور عبدالرزاق کی بطور ایڈیشنل سیکریٹری ایوان وزیر اعلیٰ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جبکہ محمد شعیب جدون کو ہٹا کر ان کی جگہ مدثر ریاض کو ڈی جی فوڈ اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی سی بھکر خرم شہزاد کا تبادلہ منسوخ، جبکہ ڈی سی ناروال شاہد فرید کو او ایس ڈی بنا کر ان کی جگہ کیپٹن ریٹائرڈ شعیب علی کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ سلطان گوہر ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد نارتھ کے نئے چیئرمین منتخب، گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز اور دیگر شخصیات کی جانب سے سلطان گوہر کو مبارکباد دی گئی۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے سلطان گوہر کو متفقہ طور پر چیئرمین آباد نارتھ برائے سال 2022-23 منتخب کر لیا گیا۔ ریجنل ایگزیکٹو کمیٹی نے سلطان گوہر کو چیئرمین منتخب کیا۔ نئی ذمہ داری ملنے پر گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کی جانب سے سلطان گوہر کو مبارکباد دی گئی۔ کاروباری شخصیات ایس ایم عمران، شیراز منو، ایوب اظہار، اکبر کی جانب سے بھی سلطان گوہر کو مبارکباد کے پیغامات دیے گئے۔ سولر سسٹم سے سستی بجلی بنا کر لیسکو کو فروخت کرنے والے صارفین کے لیے ناخوشگوار خبر۔ نیٹ میٹرنگ منصوبے سے لیسکو کو ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس کی قیمت 18 سے کم کر کے 9 روپے یونٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حتمی فیصلہ نیپرا کی جانب سے 27 ستمبر کو کیا جائے گا۔ سولر سسٹم سے سستی بجلی بنا کر لیسکو کو فروخت کرنے والوں کے لیے بجلی کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صارفین کو 18 روپے کی ادائیگی میں یونٹ کی قیمت اور کیپیسٹی چارجز شامل ہیں۔ کمپنیوں نے کیپیسٹی چارجز کی ادائیگی نہ کرنے کے لیے نیپرا سے رجوع کیا ہے۔ نیپرا سے استدعا کی گئی ہے کہ صارفین کو کیپیسٹی چارجز کی ادائیگی میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو خسارہ ہو رہا ہے۔ نیپرا نے 27 ستمبر کو کیپیسٹی چارجز کی ادائیگی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ کیپیسٹی چارجز کی ادائیگی نہ ہونے کے فیصلے کی صورت میں یونٹس کی قیمت 18 سے کم ہو کر 9 روپے یونٹ ہو جائے گی۔ مسلم لیگ کاف کے کارکنوں پر نوازشات کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر ایف ایس ایف سہیل سرفراز چیمہ چیئرمین شکایات سیل وزیر اعلیٰ نامزد کر دیے گئے۔ سہیل سرفراز چیمہ کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سہیل سرفراز چیمہ کو مونس الہی کو تجویز پر نامزد کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی اکبر سے۔ جی علی اکبر بتائیے گا۔ کاف کے جو کارکنان ہیں ان پر نوازشات کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ کاف کے پہلے بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ کافی کارکنان کو جو ہے وہ سیاسی مشیر نامزد کیا گیا، جبکہ اب جو ہے وہ مسلم لیگ کاف ایم ایس ایف کے صدر سہیل سرفراز چیمہ کو کمپلینٹ سیل برائے وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور ڈویژن کا جو ہے وہ چیئرمین نامزد کر دیا گیا ہے، جبکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سہیل سرفراز چیمہ کو مونس الہی کی تجویز کے اوپر جو ہے وہ چیئرمین نامزد کیا گیا، جبکہ ایوان وزیر اعلیٰ کی جانب سے سہیل سرفراز چیمہ کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ علی اکبر آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب یونیورسٹی علامہ اقبال کیمپس میں ایم ایف اے کے طلباء کے سالانہ تھیسس کی نمائش ہوئی، جس میں شرکاء نے طلباء کی جانب سے بنائے گئے مجسمے اور دیگر آرٹ کے نمونوں کو خوب سراہا۔ ایم ایف اے کے طلباء کی سالانہ تھیسس کی نمائش کو دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچی۔ طلباء نے اپنے تھیسس کے ذریعے انسانی رویوں کو قدرت کے ساتھ جوڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ طلباء نے مکڑی کے جالے کو بطور نصیحت پیش کیا۔ آرٹسٹ کے مطابق مکڑی کا جالا ہمیں آہستہ آہستہ زندگی میں آگے بڑھنے کا سبق دیتا ہے۔ زندگی میں چلتے چلتے کسی ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو نیچر کے کسی بھی چھوٹے سے ایکٹ میں اپنا عکس نظر آنا شروع ہوتا ہے، تو اس میں نے مکڑی کے جو جالے ہیں وہ ان کو بنایا ہے کہ جو ایک زندگی کا پروسیس ہے اور جو ایک مکڑی کے جالے کا پروسیس ہے، چلتے جانا بار بار اور زندگی میں بار بار چلتے جانا، وہ مجھے بہت کنیکٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے میں نے اپنے کام میں مکڑی کے جالوں کو ڈپکٹ کیا۔ طالبہ نے پینٹنگ کے ذریعے معاشرے میں خواجہ سروں کو درپیش مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کی، جسے شرکاء نے خوب پسند کیا۔ ٹرانسجینڈر کو 13-14 سال کی عمر میں ہی گھر سے اچھا رسپانس نہیں ملتا ہے، تو وہ میں نے سوسائٹی کا ریئیکشن جو ہے وہ میں نے اینیمل سے اس کو ریلیٹ کیا ہے، اور یہاں پر جو ایمٹینس آپ کو میری پینٹنگ میں فیلنگ آ رہی ہوگی کچھ وہ میں نے ان کی فیلنگز، ایموشنز اور لیک آف ایجوکیشن، لیک آف اپرچونٹیز وہ ان کے لیے شو کروائی ہیں۔ لوٹس پھول کی پینٹنگ بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز رہی، جس میں انسانی زندگی کے نشیب و فراز کی طرف توجہ دلائی گئی۔ یہاں پہ بہت کچھ اسکلپچرز ہیں، یونیک پینٹنگز ہیں، لیکن مجھے اس میں سب سے زیادہ اسکلپچر کا ایک جو سا پروسیس ہے جو انہوں نے گلاس ورک کے ساتھ کیا ہے، اٹس اینٹیک پیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں ڈیکور میں یوز کر سکتے ہو۔ بہت اچھا کانسیپٹ ہے، آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور آرٹسٹ کو سراہنا بھی چاہیے۔ طلبہ کے تھیسس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طلبہ نے معاشرے کے مسائل کو اپنے آرٹ کے ذریعے بہتر انداز میں پیش کیا۔ کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ فریحہ بطول سے T42۔
خواتین کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، سماجی معاملات، خود مختاری، علمی زندگی کی جدوجہد اور اظہار رائے، لاہور کی دو مصور خواتین نے ان سب موضوعات کو کینوس کی زینت بنا دیا۔ او آرٹ سپیس آرٹ گیلری میں سجنے والی نمائش میں مصورہ فاخرہ آصف اور اشمل رضوان کے بنائے گئے فن پارے پیش کیے گئے۔ کہیں آنکھوں کی زبان سے اظہار تو کہیں خواتین کی زندگی کے عوامل کو موضوع بنایا گیا۔ مصوروں نے کہا احساسات کو کینوس کی زینت بنا دیا ہے، صنف نازک کی آواز بلند کی ہے۔ میں نے اپنے کام کے اندر جیسے عورتیں رہنا چاہتی ہیں، جیسے رہتی ہیں، جیسے اپنے آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر کیری کرتی ہیں، اور جو ان کی باڈی لینگویج ہے میں نے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کیا۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی آرٹ ورک ہے اٹ از انکریڈیبل اینڈ امیزنگ، اینڈ جتنی ڈیٹیل ہے اس کے اندر، جس طرح سے ایکسپریشنز دکھائے ہوئے ہیں، اسپیشلی جو مونوکروم آئیز دکھائی ہوئی ہیں، جو ڈفرینٹ کلرز آئیز ہیں، وہ بہت کمال کی ہیں۔ منتظمین اور مہمانوں نے نمائش میں پیش کیے گئے شاہکاروں کو خوب سراہا۔ اسکن کے اوپر کام کرتی ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں دیکھنے کام، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کافی اچھا ٹرن آؤٹ ہے، لوگ آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، کام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ میرا کام جنرلی آئیز کے اراؤنڈ سینٹرڈ ہے، آئل آن کینوس میری ٹیکنیک ہے، اس کے بعد آئی فنش اٹ آف ود وارنش، اور میں نے اسپیسیفکلی اس شو میں وہ لوگ پک کیے ہیں جن کی اسکن ٹونز بہت ڈفرینٹ ہیں۔ نمائش میں رکھے گئے شاہکار فن پارے 3 اکتوبر تک فن کے دلدادہ افراد کو دعوت نظارہ دیتے رہیں گے۔ کیمرامین شعیب صفدر کے ہمراہ زین مدنی حسین، سٹی 42۔ عالمی یوم سیاحت کے حوالے سے محکمہ سیاحت پنجاب کی تقریبات کا آغاز۔ الحمرا آرٹس کونسل میں 2 روزہ تصویری نمائش سجا دی گئی۔ نمائش میں 100 تصاویر لگائی گئی ہیں۔ ٹی ڈی سی پی کی جانب سے ہیریٹیج تھرو لینس مقابلوں میں پنجاب کے مختلف شہروں میں فوٹوگرافی کرائی گئی۔ بہترین تصاویر کو نمائش کا حصہ بنایا گیا۔ 4 یونیورسٹیوں کے طلباء کی دستاویزی فلمیں، پینسل سکیچز اور فن پارے بھی نمائش میں سجائے گئے۔ ہم نے یہ جو پروگرام کروایا ہے، یہ ایگزیبیشن کروائی ہے، یہ پنجاب کا سارا ہیریٹیج جو ہے ہم نے ایگزیبٹ کرنے کے لیے پنجاب کی جتنی سائٹس ہیں ہیریٹیج سائٹس، ان کو ہم نے یہاں پہ ریفلیکٹ کرنا تھا۔ یہ فوٹوگرافک ایگزیبیشن اس لیے کروائی ہے۔ صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں اور سیکرٹری سیاحت احسان بھٹا نے نمائش کا افتتاح کیا۔ صوبائی وزیر نے نمائش کا جائزہ لیا اور شرکاء کی تعریف کی۔ طلباء نے بھی اپنا کام نمائش میں پیش کر کے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس طرح کے ایگزیبیشن ہونے چاہیے، بہت اچھا لگا آ کے۔ اس طرح کے ہر سال منتھلی ہونے چاہیے، پتہ چلتا ہے، انٹرسٹنگ ہے، کافی انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے بھی نواب حاضران ٹوم پہ کام کیا ہے۔ اس کا بیسک پرپز ٹورزم کا نا کہ مونومنٹ کو ہم لوگ جو پریزنٹ کر رہے ہیں تو لینس کے تھرو لائک فوٹوگرافی جو ہوتی ہے مطلب بیسک رول پلے کرتی ہے کہ کس طرح کسی بھی ہڈن پلیس کو، ہڈن ڈیسٹینیشن کو شو کیا جا سکتا ہے نا۔ اسکول کے بچوں نے بھی مختلف بینڈ پرفارمنس پیش کی، جبکہ نمائش میں آنے والوں نے طلباء اور فوٹوگرافرز کے کام کو سراہا۔ یہاں پر آ کر ریئلائز ہوا ہے کہ ہمارے پاکستان میں، پنجاب میں بہت سی ایسی سائٹس ہیں جن کو ہمیں وزٹ کرنا چاہیے، اور ایکچولی پبلک کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جنرل پبلک کو، پر یہاں پر آ کر بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ ایون اسکولز آئے ہوئے ہیں، کالجز آئے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، انٹرنز آئے ہوئے ہیں ٹی ڈی سی پی کے، تو بہت سی انفارمیٹیو یہ ایک ایگزیبیشن رہی ہے۔ یونیورسٹیوں کے طلباء نے بھی شاندار کام کیا، جبکہ فوٹوگرافرز نے بھی اپنے فن کا زبردست مظاہرہ کیا۔ مختلف تاریخی مقامات کی تصویری نمائش میں بچوں کا کام ڈسپلے کیا گیا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نئی نسل پاکستان کے کلچر میں بھرپور دلچسپی دکھا رہی ہے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ کومل اسلم، لاہور۔ ماسٹر مولٹی فارم اور آر ایف یو ایونٹس کی جانب سے فرنیچر لانگ ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور نے افتتاح کیا۔ آر ایف ایونٹس کی جانب سے 3 روزہ فرنیچر لیونگ ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 60 سے زائد فرنیچر برانڈز کی جانب سے اشیاء نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ خریداری پر 40% تک ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا تھا کہ اپنے دور میں فرنیچر بنانے والوں سے ہر ممکنہ تعاون کیا۔ فرنیچر بنانے والوں کو انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے۔ اور فرنیچر ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور میں نے ہمیشہ جب میں گورنر بھی تھا تو اس وقت بھی میں یہی کہتا تھا کہ اس کو ایز اے انڈسٹری اگر ہم انکریج کریں، ان کو سپورٹ کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے فرنیچر کے لیے بہت جگہ ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی مسرت جمشید چیمہ نے بھی نمائش کا دورہ کیا۔ ایکسپو کی کاوش پر منتظمین کو مبارکباد دیتے ہوئے بولی، نمائش عوام کے لیے فرنیچر کی خریداری کا احسن موقع ہے۔ آئی ہوپ کہ پچھلی دفعہ کی طرح یہ بڑی سکسیسفل رہے گی یہ ایکسپو،
اور دیکھیں یہ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو یہ تو باہر تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. یہاں پہ بھی ہمارے جو لوگ ڈاکٹر نازش جیسے لوگ جو اس میں ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا اور انکریج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں. نمائش کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ فرنیچر سمیت ہوم ڈیکور، کارپیٹس، رگز اور دیگر گھریلو اشیاء بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں. یہاں 70 کے قریب فرنیچر برانڈز موجود ہیں جس میں انٹیریئر کے، فرنیچر کے، ہوم ڈیکور کے، اس کے علاوہ رگز، کارپیٹس، اس طرح کی سارے ڈیفرنٹ انڈسٹریز موجود ہیں. سب سے بڑا پاکستان کا برانڈ ملٹی فوم یہاں موجود ہے جس نے 20% سے لے کے 50% تک ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے. نمائش میں سابق گورنر چودھری سرور، MPA مسرت جمشید چیمہ، GM ملٹی فوم عاصم چودھری، CEO RF ایونٹس ڈاکٹر نازش، ڈائریکٹر ڈاکٹر فیصل سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. کیمرہ مین سید مراج کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42، لاہور. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے شجر عباس ملک کے تیز ترین ایتھلیٹ بن گئے. شجر عباس نے ایچیسن نیشنل فاسٹسٹ مین چیمپئن شپ جیت لی. پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل تھامسن اور سیکریٹری ایتھلیٹکس فیڈریشن محمد ظفر نے ایتھلیٹس میں انعامات تقسیم کیے. ایچیسن کالج میں ہونے والی پہلی فرسٹ ایچیسن نیشنل فاسٹسٹ مین چیمپئن شپ کے 100 میٹر سپرنٹ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے شجر عباس نے 10.20 سیکنڈ میں 100 میٹر فاصلہ طے کر کے کامیابی سمیٹی. HEC کے ہی ندیم احمد 10.30 سیکنڈ کے ساتھ دوسرے اور آرمی کے عزیر رحمان تیسرے نمبر پر رہے. انٹر سکول انڈر 18 مقابلے میں ایچیسن بلیوز کے بلال حامد نے پہلی، دانی سکول حاصل پور کے وسیم زبیر نے دوسری اور ایچیسن کے دانیال رضوی نے تیسری پوزیشن حاصل کی. شجر عباس اور بلال حامد کا کہنا تھا کہ کامیابی حاصل کرنے پر بے حد خوشی ہے. کوشش ہے پاکستان کے لیے کامیابیاں حاصل کریں. اللہ پاک نے مجھے دوبارہ عزت دی اور اپنے کوچ صاحب کا جنہوں نے میرے پہ محنت کی تو پاکستان کا فاسٹسٹ مین اگین بنا. میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں. 2024 میں پیرس میں اولمپکس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی محنت جاری ہے. تو انشاءاللہ میں بھی پاکستان کے لیے کوالیفائی کر کے اولمپکس میں جاؤں گا پاکستان. انشاءاللہ I will train as hard as I can and I will continue athletics as much as I can for the upcoming years and hopefully I can do something for the country and for my school. پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل تھامسن اور سیکریٹری ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان محمد ظفر نے ایتھلیٹس میں انعامات تقسیم کیے. ان کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلے تسلسل سے ہونے سے نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے. ہمارا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اور بچوں کو بھی موقع ملے، کوئی ہڈن جو ہے ٹیلنٹ اگر ہے تو وہ سامنے آئے. تو الحمدللہ یہ ایونٹ بہت اچھا ہوا اور انشاءاللہ ابھی جو نیکسٹ ہماری نیشنل چیمپئن شپ آ رہی ہے میں تو یہ فورسی کر رہا ہوں کہ بہت ہیلدی کمپٹیشن ہوں گے ہمارے سپرنٹس ایونٹ کے 100K اور 200 ایونٹ. I think running 10.2 seconds if I'm correct, and if that's anywhere near 10.2 or 10.3 is a nationally significant run. So we're pleased as a school to be helping sport, sponsoring healthy activities for boys, and athletics is the purest form of sport, and that's why we're so proud to hold the event here at Aitchison. ایتھلیٹکس فیڈریشن کے ہیڈ کوچ اصغر گل، ڈائریکٹر سپورٹس ایچیسن کالج عمر زمان، فوکل پرسن رانا عرفان، شفاقت علی بلّہ، میر سعید، کرنل آصف ڈار، طارق سدھو، رانا ساجد اور ایتھلیٹکس سے وابستہ شخصیات بھی مقابلے دیکھنے کے لیے موجود تھیں. کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42. لکسس گرینڈ ہوٹل میں کامیڈی نائٹ پاکستان تحریک کامیڈی گروپ کی جانب سے مزاحیہ پرفارمنس، فنکاروں نے شرکاء سے خوب داد سمیٹی. لکسس گرینڈ ہوٹل میں کامیڈی نائٹ کا اہتمام کیا گیا. شاہ فہد، علی احمد اور سرمد آفتاب کی جانب سے مختلف سیاستدانوں کی ممکری. حاضرین محفل سے خوب داد سمیٹی. آرزو فاطمہ، زین قاضی اور عثمان ضیاء نے بھی شرکاء کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں. تقریب میں لکسس گرینڈ ہوٹل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیلز راغب اقبال، ادریس نظامی، شاہد سندھو، کامران عتیق، خالد الرحمان سمیت دیگر بزنس پارٹنرز نے شرکت کی. راغب اقبال نے کہا لکسس گرینڈ ہوٹل کے بزنس پارٹنرز کی تفریح کے لیے تقریب کا اہتمام کیا. یہ ہمارا چوتھا ایونٹ تھا. اس سے سب سے پہلے ہم نے تمبولا نائٹ کی، اس کے بعد ہم نے کوالی نائٹ کی، پھر ایک سوزو واٹر پارک میں نہیں، یہ پارٹ 4 تھا اور لوگوں نے بڑا انجوائے کیا. ہم نے کوشش کی ہم لوگوں کو بلائیں، وہ آ کے کامیڈی نائٹ بھی انجوائے کرے، ساتھ ساتھ ہمارا فوڈ بھی انجوائے کرے. فنکاروں کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے عوام میں خوشیاں بکھیرنے کا موقع ملتا ہے. اس طرح بہت کم ایونٹس ہوتے ہیں جہاں کامیڈینس کو موقع ملے، کامیڈی ٹروپس کو موقع ملے آگے پرفارم کرنے کا. سو تھینک یو ٹو لکسس گرینڈ کہ انہوں نے ایسا موقع رکھا، ایسا ایونٹ رکھا جہاں پہ ہم سب آ سکے اور اس ایونٹ کا حصہ بن سکے. بالکل لکسس گرینڈ ہوٹل کا ہم لوگ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ ہمارے اسپانسر بھی ہیں اور آج انہوں نے ہمیں بلایا
اور کافی پرانی ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ پاکستان تحریک کامیڈی کی. شرکاء نے کہا فنکاروں کی کامیڈی نے تقریب کو 4 چاند لگائے. لوگوں میں خوشیاں بکھیرنے والی تقریبات ہونی چاہیے. ایسا پلیٹ فارم جہاں ہمیں ہنسنے کا موقع ملے, ہمیں اس قسم کی چیزوں کو مزید پروموٹ کرنا چاہیے. اینڈ ایز این آڈینس آئی لو دا شو ٹوڈے. بڑا اچھا پروگرام ہوا, سنگنگ کا بہت اچھا رہا. ایک ہماری سوسائٹی میں اتنی انزائٹی ہے, وی ریئلی نیڈ سچ کائنڈ آف پروگرامز. لکسس گرینڈ ہوٹل نے آج کامیڈی نائٹ ارینج کی تھی اور اٹ واز اے گریٹ لافٹر. اور اتنے ڈپریسنگ ماحول میں کامیڈی ارینج کرنا ایک بڑا زبردست تھا. تقریب میں فیملی سمیت مختلف کاروباری زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرہ مین فرحان کے ساتھ علی اکبر, سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.